إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. ألم يأن للذين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے استغفار بھی طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور برے اعمال سے اس کی پناہ طلب کرتے ہیں. وہ اللہ جسے ہدایت دے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور وہ جسے گمراہ کر دے کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں ہے. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ تنہا و یکتا ہے، کوئی اس کا شریک اور ساجھیدار نہیں ہے. سارے معاملات میں، سارے اختیارات میں، سارے تصرفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اس کا علم لازوال ہے، اس کے علم کی کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں ہے. وہی حالات کو سدھارنے اور بگاڑنے والا ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، اور وہی قیامت والے دن بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام اس کائنات کے لیے رہنما و رہبر، معلم و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا. آپ کے ذریعے انسانیت کو ہدایت کا پیغام دیا. اپنی عظیم کتاب آپ کے ذریعے دنیا میں بھیجایا. آپ کی اطاعت اور اتباع میں رب العالمین نے ہم تمام کی کامیابی و کامرانی رکھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں موجودہ حالات کے تناظر میں، جبکہ ہم تمام دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات ہیں بخوبی واقف ہیں، بشمول ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اس سے کسی نہ کسی ناحیے سے ضرور واقف ہے. ایسے وقت میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے
ہم اس دنیا کے اندر اپنے وجود کو بھی باقی رکھ سکیں، ہماری شناخت بھی باقی رہ سکے۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں صرف 3 باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ وہ 3 کام اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب و کامران کرے گا اس کائنات میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہمارے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ایمان کی مضبوطی عقیدے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں گے اتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ صحابہ کرام اس کائنات میں اسلام کو قبول کرنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت انہیں ان کے ایمان سے ہٹا نہیں سکی، ان کے ارادوں میں ذرا برابر تغیر نہیں لا سکی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی اپنی توحید تھی۔ توحید کی مضبوطی کی بنیاد پر وہ دنیا کے اندر کامیاب و کامران رہے۔ آج ہم پر جو مصیبتیں، جو آلام، جو مصائب، مشکلات ہیں، اس سے کہیں زیادہ ان لوگوں کے اوپر تھے۔ آج یہ دھوپ جس کی شدت ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس سے کہیں زیادہ دھوپ وہاں کی ہوا کرتی ہے۔ ایسی دھوپ میں ننگے بدن پتھروں پر لٹا دینا، گرم ریت پر لٹا دینا، آگ پر لٹا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ان کے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ایمان میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے کلمہ توحید کو جان لیا تھا، کلمہ توحید کو اپنے دل کے اندر راسخ کر لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی اور مفہوم سے واقف ہو چکے تھے۔ اس توحید کی بنیاد پر ایک بندے کا ایمان کامل ہوگا، مضبوط ہوگا، اور جتنی زیادہ اس کی توحید مضبوط رہے گی اتنا زیادہ اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ یقینی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا احساس دلایا ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت خشیت سے لرز جائیں، ان کے دلوں کے اندر کب کبھی طاری ہو جائے؟ کیا ابھی ایمانداروں کے لیے وقت نہیں آیا؟ وما نزل من الحق، اللہ تعالیٰ نے جسے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ ہم اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے، جو شریعت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم کو دیا ہے، یہ خالص اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، یہ مضبوط ہے، یہ محفوظ ہے، اس میں ہماری زندگی کے سارے مسائل موجود ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور اللہ رب العالمین یہی کہا وما نزل من الحق، اللہ رب العالمین نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے کہا وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور کتاب مل جانے کے بعد جب ایک طویل عرصہ گزرا فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں کے اندر سختی آ گئی، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق بن گئے، گنہگار بن گئے۔ یہ آیت پر نظر ڈالیے اور ہماری موجودہ حالات کی طرف توجہ دیجیے، بالکل یہ بات صادق آئے گی کہ ہمیں کتاب ملی ہے، ہمیں شریعت ملی ہے، اور جیسے جیسے یہ دور گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کتاب سے ہماری دوری ہو رہی ہے۔ اس کتاب کو ہم ماننے والے ہیں، اس کتاب کو ہم تسلیم کرنے والے ہیں،
اس کی عظمت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کتاب کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے، جو شریعت اس کے ذریعے دی گئی ہے، اس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر وہی سختی آ گئی جو زمانے قدیم میں یہود و نصارہ کے اندر آ گئی تھی۔ انہیں بھی کتابیں ملی، انہیں بھی شریعت ملی، انبیاء اکرام آئے، اس شریعت کو سمجھایا، لیکن انبیاء اکرام کے گزر جانے کے بعد، اہل علم کے گزر جانے کے بعد، ان لوگوں کی جو کیفیت ہو گئی تھی، آج وہ کیفیت ہو بہو ہماری بھی ہو رہی ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب اس معاملے میں ہر اہل ایمان کو اپنا جائزہ لے کر دیکھنا ہوگا، کہاں تک ہم نے شریعت کو اپنایا ہے اور کہاں تک ہم نے اس کو رد کر دیا ہے۔ بہت سارے مسائل ہمیں صاف نظر آئیں گے کہ شریعت کے مخصوص مسائل کو ہم نے اپنایا، بقیہ ساری شریعت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ اور یہ ایمان اتنا کمزور کیوں ہے؟ ہمارے عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پر ہے۔ عقیدہ کمزور، ایمان کمزور ہو، اور ایمان کی کمزوری کی دلیل یہ ہے کہ آج ہم نے شریعت کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کو اپناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، ہمارے اندر خوف ہے، ہمارے اندر دہشت ہے، ہمارا اللہ کی ذات پر کامل یقین اور توکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسبب الاسباب سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حالات سے ہم گھبرانے والے ہیں، پریشان ہو جانے والے ہیں، نئے نئے طریقے اختیار کرنے والے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ دیکھیے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَاسْتَقِمْ، آپ بھی اس دین پر جم جائیے، قائم رہ جائیے جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور وہ سارے لوگ جو آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، ان تمام کے لیے پیغام ہے کہ اس دین پر جم جائیں، ڈٹ جائیں، اور وَلَا تَطْغَوْا، حدود سے آگے نہ بڑھے۔ شریعت نے واضح طور پر بتا دیا ہے، اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تم جو حرکتیں کر رہے ہو اس سے واقف ہے۔ معزز حاضرین، حقیقی معنوں میں آج ہمارے لیے سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ ہمارے اس دین پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اس دین پر ڈٹ جانا ہے اور استقرار اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس دین کا علم حاصل کرنا ہے اور دنیا والوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کرنا ہے۔ اس دین کا علم حاصل کرنا اور دین کا علم حاصل کر کے عملی نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا کی اکثریت ہم مسلمانوں کے تعلق سے کیا تاثر رکھتی ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں ہم بڑے متشدد ہیں، دہشت پسند ہیں، ہم کو خونی کہا جاتا ہے، قاتل کہا جاتا ہے، اور نفس امن کرنے والے ہم کو بتایا جاتا ہے۔ اور یہ بات اگر ہم غور کر کے دیکھیں گے، چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ ہم میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے، لیکن ان کن حرکتوں کی وجہ سے سارے اسلام پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، سارے مسلمانوں پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو آج جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر ایسی ساری حرکتیں کرتے ہیں جس سے اسلام اور مسلمان بدنام ہو رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو دنیا کے اندر خوف و دہشت پھیلا کر رکھے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو خط و غارت گری میں سب سے پیش نظر آتے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو چوری اور ڈاکہ زنی میں پیش نظر آتے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو زناکاری میں مبتلا ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو لوگوں کی زمینوں کو غصب کر کے اپنی عالی شان عمارتیں بنا لیے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو دوسروں کی زندگیوں کو اجاڑ کر اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنا بیٹھے ہیں۔
کیا مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو کیا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام تو امن کی تعلیم دیتا ہے، اسلام رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، اپنوں اور غیروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ اسلام اپنے قوم اپنا وطن کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ آج جو حالات بگڑ رہے ہیں، جو ماحول بن رہا ہے، اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینا ہے۔ ہمیں صحیح معنوں میں اس دین اسلام کا علم حاصل کرنا ہے اور ایسے عمل کرنا ہے کہ ہمارے عمل سے لوگ متاثر ہو جائیں۔ ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام نہیں لائے، گرفتار ہو گئے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، پہلے دن آئے، دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، آپ نے خیریت دریافت کی، ثمامہ بن عثال کے جملوں کو آپ نے سنا، آپ نے برداشت کیا، صبر کیا، آپ نے اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنے کا حکم دیا اور آخرکار تیسرے دن کہا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، عملی نمونہ تھا۔ صحابہ اکرام نے آپ کے حکم پر عمل کیا، ثمامہ کو چھوڑ دیا گیا۔ ثمامہ پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا کہ سب سے زیادہ مقبول شخصیت آپ کی تھی، لیکن آپ کے رویے سے، آپ کے حسن سلوک سے میں اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ سب سے زیادہ محبوب شخصیت آپ میرے لیے بن گئے ہیں۔ یہ کردار تھا، ایسے کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں کے تعلق سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کے لین دین کو دیکھیں، ان کی تجارتوں کو دیکھیں، اور کس طریقے سے لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، کیسے طریقے سے تجارت میں دھوکہ دے دیا جاتا ہے، کیسے طریقے سے رشتہ داروں کے حقوق کو مار لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ماں باپ تمہیں پیدا کیے ہیں، جوان کیے ہیں اور تمہارے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کر دیا ہے، جب یہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، یہی اولاد ان کی دشمن بن جاتی ہے وراثت کا مال طلب کرنے کے لیے۔ اور جب یہ ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کے خونی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے قاتل بن جاتے ہیں۔ کیا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ انصاف کا کیسا ہم نے خاتمہ کیا ہے، کیسے انصاف کا ہم نے گلا گھونٹ دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر کو اپنے عمل کے ذریعے سے پیش کریں۔ اگر کوئی ہم کو ایک گالی دیتا ہے، جواب میں ہم 10 گالیاں دے دیتے ہیں۔ ایک تحریر آتی ہے، جواب میں 10 تحریریں ہم لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا کردار ہے؟ غور کر کے دیکھیں، ہمارے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ میری امت پر دیگر اقوام ایسے دوڑ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے پر دوڑ پڑتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میری امت پر دیگر اقوام کے لوگ ایسے اڑی پڑیں گے، یعنی انہیں نقصان پہنچانے کے لیے، جیسے بھوکے لوگ کھانے کی طرف دوڑتے ہیں۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ دیگر اقوام اس امت پر ٹوٹ پڑیں گے، دوڑ پڑیں گے، تو کیا اس وقت ہماری تعداد کم رہے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ سیلاب کے اوپر یا سمندر کے اوپر جو کف ہوتا ہے، جو جھاگ ہوتا ہے، اس جھاگ کے مانند تمہاری حیثیت رہے گی۔ دکھنے میں تو بہت بڑا نظر آئے گا، لیکن کسی کام کا نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہاری کوئی وقت نہیں رہے گی، تمہارا کوئی مقام نہیں رہے گا، یعنی تمہاری کوئی عزت یا تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا جو روب تھا، تمہارا جو دبدبا تھا دشمنوں کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ تمہارا روب دشمنوں کے دلوں سے ختم کر دے گا۔ اور دوسری بات، تمہارے اندر وہن آ جائے گا،
صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واہن دنیا کی محبت اور موت کا خوف تمہارے اندر آ جائے گا۔ کیا پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے اپنے دور میں بیان فرمائی، اور آج کے اس دور میں اس حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھے کیسے صادق آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی آج ہو بہو ہمارا حال وہی ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، دنیا ہمیں عزت سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج غیر اقوام ہماری جانوں کو تلف کر رہے ہیں، ہماری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہماری شریعت کو نیست و نابود کرنے کی چالیں چلی جا رہی ہیں، ہماری جانوں کے ساتھ ہمارے مال کو لوٹا جا رہا ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ہمارے مساجد محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مدارس محفوظ نہیں ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم بالکل امن اور سکون کے ساتھ ہیں؟ غور کر کے دیکھیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس شہر کے اندر ہم بڑے امن کے اور سکون کے ساتھ ہیں۔ نہیں، یہاں بھی یہ نظریات داخل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ عید میں جب پرمیشن کے لیے پولیس سے رجوع کیا گیا تو کہا گیا کہ سابقہ جہاں نماز ہوتی تھی انہیں مقامات پر نماز ہوگی، نئے مقامات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اعلان کیا گیا NTR گراؤنڈ جس میں 1 لاکھ سے زائد نماز پڑھ سکتے ہیں، تحریر میں ہم کو دیا گیا کہ 5000 سے آدمی نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم بڑے سکون میں ہیں، ایسے فسطائی طاقتیں اور اسلام دشمن نظریات والے ہمارے اس شہر کے اندر بھی چھپ کر بیٹھے ہیں، اور اعلان کیا گیا کہ روڈ پر کوئی صفیں نہیں آئیں گی، جبکہ 1 دن پہلے عید کے موقع پر کاروان کا مسئلہ لے لیجئے، وہیں پر مندر کے سامنے راستے سارے بند کر دیے گئے۔ ان کی ساری عیدیں روڈوں پر ہوا کرتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی صفیں مسجد سے بڑھتے ہوئے یا عیدگاہ سے بڑھتے ہوئے روڈ تک نہیں آ سکتی۔ ایسی چیزیں ہمارے پاس بھی آ رہی ہیں، اور سب کے سب خاموش تماشائی بن بیٹھے ہیں۔ کس نے اس کی مزاحمت کی ہے؟ یاد رکھیے، آج جو دوسرے مقامات پر ہو رہا ہے وہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم ہم کو دیے ہیں، جو طریقہ آپ نے سکھایا ہے، جو انداز آپ نے بتایا ہے، اس کو اپنا لیں، کبھی ہم رسوا نہیں ہوں گے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس سر بلند ہو کر رہو گے اگر واقعی تم ایماندار ہو۔ پھر اس کے بعد کبھی بھی ہمیں لوگوں کے سامنے شکوہ یا فریاد کرنے کے بجائے ہمیں وہ راستے ڈھونڈنا ہے جہاں سے ہمارے اندر کمزوری آ رہی ہے، جہاں سے ہمارے اندر بزدلی آ رہی ہے، جہاں سے ہم پست ہمت ہو رہے ہیں، ان راستوں کو تلاش کرنا اور ان راستوں کو بند کرنا ہے۔ ہماری بزدلی، ہماری کمزوری اور ہماری شکوے شکایت اگر ختم ہو سکتے ہیں تو ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پھر میں دعوت دینا چاہتا ہوں، آئیے اسلام کی طرف، ایمان کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع پیروی مت کرو کیونکہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس کا تیسری اور آخری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام۔ یقینی معنوں میں ہم بہت زیادہ دعائیں کر رہے ہیں اور بظاہر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک سبب ہو سکتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جو چیزیں اپنانا ہے شاید ہم وہ چیزیں صحیح طور پر نہیں اپنا رہے ہوں گے، قبولیت دعا کے شرائط ہم پورے نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں اہل ایمان موجود ہیں اور ایسے لوگ موجود ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ آج تک ہم امن اور سکون کے اندر ہیں۔ وہ خوف و دہشت نہیں ہے جو اور مقامات پر ہے۔ ہو سکتا ہمارے ان اہل ایمان کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تو میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں
وہ ایمان پیدا کرے، وہ اخلاص پیدا کرے کہ ہمارے منہ سے زبان سے نکلنے والی دعاؤں کو رب العالمین قبول کر لے۔ دعاؤں کے ہتھیار سے کبھی اپنے آپ کو دور نہیں رکھنا ہے، تو ہمیشہ ہر موقع پر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، وسائل اور ذرائع پر بعد میں توجہ دینا ہے، سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا ہے۔ آپ کو مدد طلب کرنا ہے، استعانت طلب کرنا ہے، استغاثہ طلب کرنا ہے، رب العالمین سے، خالص اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا ہے۔ اس موقع پر بھی مسلمانوں کے عقیدے کی حالت اور کیفیت دیکھیے کہ وقف کا قانون بن چکا ہے، اس سے نجات کے لیے درگاہوں پر چادر پیش کی جا رہی ہے، نذر کی جا رہی ہے، ختم قرآن کرائے جا رہے ہیں، اور یہ توقع رکھی جا رہی ہے کہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے یہ قانون واپس لے لیا جائے گا، ہرگز نہیں لیا جائے گا۔ ایسے بدعقیدگی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ راضی کہاں سے ہوگا؟ اور یقین جانیے یہ بات میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس وقت اس موقع پر سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین نے ہم کو بنا کر رکھا ہے، ہم سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ اللہ نے ہمارے اندر وہ بدعات و خرافات نہیں رکھی، وہ کفر اور شرک کے اعمال ہمارے اندر نہیں رکھے، لیکن ہمارے اعمال میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ان خرابیوں سے پاک ہو جائیں، پھر دیکھیے ہماری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے پاک طبقہ اللہ رب العالمین نے ہم کو بنا کر رکھا ہے۔ ہماری بات اللہ رب العالمین سب سے پہلے سنے گا، کیونکہ ہم اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں، کسی کو اس کا ساجدار بنانے والے نہیں ہیں۔ ہماری دعائیں ہوتی ہیں اسی رب العالمین سے ہوتی ہیں، ہم اسی کے سامنے اپنی فریاد کرتے ہیں۔ ہم درگاہوں پر جانے والے یا قبروں پر جانے والے یا مردوں سے مانگنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہم جو بھی مانگتے ہیں رب العالمین سے بالراست مانگتے ہیں، اللہ ہماری بھی سنے گا۔ اگر ہم سدھر جائیں اور ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری دعاؤں کے سبب اس ملک کے حالات کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ معزز حاضرین، اس کے بعد ایک اعلان یہ ہے کہ وقت ترمیمی بل جو پاس ہوا ہے، جس سے مسلمانوں کی جائیداد وغیرہ کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے، آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اس کے لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ ایک تحریک لے کر اٹھی ہے، اور اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں۔ جمعیت اہل حدیث بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہیں، ہر معاملے میں ہم بھی ان کا برابر سپورٹ کر رہے ہیں۔ شہر سے لے کر مرکز تک ہر مقام پر جمعیت اہل حدیث کا اس میں بڑا کردار رہا ہے۔ ابھی مسلم پرسنل لاء بورڈ کے کئی ایک اجلاس میں شرکت کا موقع ملا۔ الحمدللہ ذمہ داروں کا یہ تأثر ہے کہ جماعت اہل حدیث ایک مضبوط جماعت ہے، اور یہ ہر موقع پر چاہے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو یا پردے کا مسئلہ ہو یا یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ہو یا وقت ترمیمی بل کا مسئلہ ہو، ہر مقام پر جمعیت اہل حدیث نے اپنا مضبوط کردار نبھایا ہے۔ اس وقت بھی ہمیں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ مضبوط موقف کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ ٹھہرنا ہے، اور جتنے اجتماعات جو تحریکیں چل رہی ہیں ملی مسائل کے تحت، ہم کو ان کے ساتھ ٹھہرنا اور ان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں جہاں جہاں اجتماعات رکھے جا رہے ہیں ان اجتماعات میں شرکت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے ہمارے عقائد کی اصلاح فرما، ہمارے عقائد میں جو کمزوری آ گئی اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما۔ اللہ شرکیہ اور کفریہ اور بدعات و خرافات والے اعمال سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کو، ہماری توحید کو مضبوط فرما۔ اللہ ہمارے اندر اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما۔ اللہ ہمارے اندر روحانی قوت پیدا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں قبولیت والا بنا، ہماری دعاؤں کو قبولیت والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اندر جو برائی ہے، جو بے حیائی ہے، اے اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں ہمارے اعمال میں خرابی پائی جاتی ہے، اے اللہ ان خرابیوں سے دور ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت جو حالات مسلمانوں پر گزر رہے ہیں
تو سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے ان حالات کو تبدیل فرما دے، اے اللہ سارے فیصلے انصاف کے ساتھ ہمارے حق میں عطا فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس وقت مسلمان جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں پر جو مصیبتیں ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ مسلمان جو بے سہارا ہیں تو ان کا سہارا بن جا، اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر جو بے روزگار ہیں انہیں سارے روزگار نصیب فرما، جو حرام خوری میں مبتلا انہیں حلال رزق عطا فرما، اے اللہ جو لوگوں کا مال غصب کر رہے ہیں اے اللہ انہیں مال غصب کرنے سے محفوظ فرما، لوگوں کی زمینوں کو ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ وقف کے معاملے میں جو مسلمان وقف کی جائیدادوں کو قبضہ کیے ہوئے ہیں یہ اللہ کی امانت ہے، ان کو وقف کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما، للہیت کے ساتھ اللہ کے خوف اور خشیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو انتقال کر گئے ان تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بقید حیات ہیں انہیں امن و سکون نصیب فرما، ایمان کی دولت نصیب فرما، اے اللہ جب ہم مسلمانوں کا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔